أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله واللہ بصیر بما يعملون۔ 3 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی۔ آیت نمبر 161، 162، 163۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سورہ آل عمران کے دوسرے حصے میں اللہ نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے، ضمناً بدر کا ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ احد کا ذکر ہے۔ پچھلے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہوا، منافقین کا ذکر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر ہوا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اللہ کے فضل اور مہربانی سے آپ ان کے حق میں نرم ثابت ہوئے ہیں۔ اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ لیکن قیادت اسی کو کہتے ہیں نا جو سب کو پرو لے، ہر قسم کے دانوں کو پرو لے، ساتھ سمیٹ لے، کہ اسی کو قیادت کہتے ہیں۔ لیڈرشپ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب اوپر سے قیادت ہوتی ہے تو نتیجے یہ نکلتے ہیں، اس قیادت کے نتیجے میں ٹیڑھے سیدھے سب سے صحیح چلتے ہیں، سسٹم بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک سب کو جوڑ دیا۔ اب یہ منافقین ہے، فطرت کے اندر سے خراب ہے، ان کی فطرتیں خراب ہیں، ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہے۔ مطلب جیسے بعض لوگوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھو یہ ذکر فرمائے۔ اب یہاں ذکر ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی موقع پر، ان آیات میں کیا ہے، مال غنیمت میں سے کوئی چیز غائب ہو گئی، کوئی چادر، کوئی کمبل، کوئی اس طرح کی چیز تھی، وہ آگے پیچھے ہو گئی۔ تو اگر مسلمانوں صحابہ نے یہ بات کی ہے تو اس بنیاد پہ نہیں کی، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے، اللہ کے نبی ہیں، بڑے ہیں، اٹھا سکتے ہیں۔ صحابہ نے اگر سوچ تو غلط سوچ نہیں ہوئی۔ آپ منافقین نے کہی تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے تو کوئی چیز بغیر اجازت کے اٹھا لی، خیانت کر دی۔ ہوتے نا ایک اجتماعی ماحول میں ہم رہتے ہیں، کوئی چیز اٹھا لیتے تو ذہن جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں تو اتفاق سے قالین دھلنے گئے تھے، دوسرے قالین تھے وہ دھلنے گئے تھے پرانے میں، تو ایک صاحب امریکہ سے تشریف لائے تھے۔ اب ادھر میرے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اب امام کے لیے تو اصولاً امام کے لیے مصلی تو ہوتا ہے نا، اب مصلی پہ امام صاحب کھڑے، پیچھے لوگ سب میں کھڑا ہے، سردی کا زمانہ بھی نہیں، گرمی ہے۔ اب وہ صاحب نماز جب پڑھی میرے پاس آئے، کہتے اپنے لیے مصلی بچھایا ہوا ہے، پیچھے لوگوں کو بغیر مصلی کے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کہتے میں امریکہ سے رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ امریکہ میں رہے یہ زیادہ بہتر ہے، آپ امریکہ میں رہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ٹیڑھی سوچ آپ کو وہاں سے ملی ہوگی، وہ پتہ ہے کہ سوچنا بھی سوچ۔ ایک دفعہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، مسجد بھری ہوئی، آرام باغ تھانے کی مسجد، بجلی چلی گئی۔ اب میرا پنکھا یو پی ایس کے اوپر مائک ہے، اور امام صاحب کا پنکھا یو پی ایس پہ تھا، وہ چل رہا تھا، باقی بند ہو گئے۔ میں نے جلدی سے وہ مؤذن صاحب کو بولا پیچھے لوگ، میں نے کہا بھائی جا کے پنکھا میرا بند کر دو، یہ پنکھا بند کر دو میرا، اس لیے کہ یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں نا بلہائے رنگارنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ گلدستہ جب بنتے ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پنکھا بند کر دو، پنکھا بند کر دیا، سب بیٹھ گئے، تقریر ہو رہی ہے، گرمی میں سب بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں۔ کچھ دن کے بعد ایک مسئلہ ہے، پیچھے تھانہ ہے، اس میں تھانے میں کوارٹر ہے پولیس ہے، ایک پولیس والے صاحب تشریف لائے، یہ میرا مسئلہ ہے، آگے بیٹھ گیا، ادھر اس مسجد میں آگے بیٹھ گئے۔ کہتے آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں کیوں؟ کہتے اس دن بیان ہو رہا تھا تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ کا وقت
واقعی بند ہو گیا؟ بند ہو۔ میں نے کہا دیکھا مولانا صاحب کیا کرتے ہو، میں چیک کر رہا تھا، آپ نے بند کر دیا۔ میں نے کہا آپ کی چیکنگ آپ کو بہت مبارک ہو۔ دیکھو نا، یہ سوچ بڑی منفی ہوتی ہے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، تعبیری سوچ رکھنی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے، پنکھا میرا چل گیا، لوگوں کا نہیں چلا، تو اس سے میں کون سا آسمان پہ چلا گیا اور لوگ کون سے زمین پہ چلے گئے؟ یہ اتنی چھوٹی سوچ رکھنا، اتنی منفی سوچ رکھنا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ بڑے مطلب جو مثبت لوگ سوچ رکھنے والے، تعبیری سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ بہت عزت عطا فرماتے ہیں۔ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے، ہمارے بھائی حکیم صاحب، وہ اگلی سیٹ پہ نہیں بیٹھتے، بس بیٹھ کے کہتے آپ بیٹھو میں پیچھے بیٹھوں، حالانکہ اپنی گاڑی سب کچھ ہے۔ کیوں؟ ایک دفعہ کہتے پنڈوری ٹاؤن سے ہم آ رہے تھے طلباء تھے، اگلی سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا اور ایک دوسرے کی پٹائی لگا۔ میں نے کہا اس سیٹ کے اوپر خدا کے بندے پیچھے بیٹھ جاتے، میں آگے بڑھ، اس سے کیا ہے؟ دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کی پٹائی لگائے، اگلی سیٹ پہ میں بیٹھوں گا آپ بیٹھوں گے۔ تو یہ چیزوں سے عزت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے اخلاق سے۔ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، کہتے ہیں نا لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ وہ اخلاق، اللہ اچھے اخلاق مل جائے، انسانیت مل جائے۔ تو اب دیکھیں نا، اتنی چھوٹی سی بات ہے، کس نے اٹھا دی؟ اگر منافقین نے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ آیت نازل فرمائی، آپ صلی اللہ فرمائے وما کان لنبی ان یغل، نبی کی شان نہیں ہے، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا ان یغل، یہ کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا محتاط مزاج، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اتنا احتیاط فرماتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے۔ اظہار بعض چیزوں کا وقتاً فوقتاً، اگر آپ ان کی زندگی کو ہم اس پہلو سے پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادات، تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو محتاط ملیں گی۔ فرمایا وما کان لنبی ان یغل، نبی کی شان نہیں ہے یہ کہ وہ خیانت کرے مال غنیمت میں۔ ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا مال غنیمت کے اندر، وہ لے کر آئے گا قیامت کے دن اس چیز کو جو اس نے خیانت کی ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیثیں ہیں، مال غنیمت میں خیانت کرنا یہ سب سے بڑی نعمت۔ دیکھو ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے ادارے تباہ ہے، ہماری مارکیٹیں تباہ ہے، ہماری اجتماعی زندگی تباہ ہے۔ اس کا مین کردار ہمارے حکمران ہے۔ اگر قانون اچھا ہو، اصول ہو، عوام کیوں نہیں چلیں گے؟ ہمارے یہی پاکستانی باہر دنیا میں بہت اچھے چلتے ہیں، اصول پہ چلتے ہیں۔ وہ تربیت جس ماحول میں ہوتی ہے نا، تو خیانت ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی ہے، ہر چیز میں خیانت، کرپشن، خیانت۔ دیکھیں نا، کوئی چیز بغیر اس کے نہیں ہے۔ آپ سرکاری ادارے میں کوئی کام بغیر اس کے نہیں کر سکتے حلال طریقے سے۔ پھر آپ کسی اس کے پاس جائے، دیکھیں اجتماعی نظام کے اندر تو اصول ختم ہو گئے۔ فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا پس وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کی تلاش میں چلا، تو اللہ کی رضا کی، کہ مجھے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ایسے کام کروں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے نا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں۔ جو شخص اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے ہر وقت، کمم باء بسخط من اللہ، کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کو لے کے پھرا؟ ہر کام ٹیڑھا، نیت خراب، سوچ خراب، کام ٹیڑھے، اور سارے غلط کام کرتا ہے، اور ایک آدمی اللہ کی رضا کی تلاش میں ہر وقت لگا رہتے، دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو اللہ کی ناراضگی کی تلاش میں ہے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب مسلمان منافق دونوں، جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات کی ہے منافق ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کا نبی خیانت کرتا ہے، اس نے یہ سوچ رکھی۔ فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے وہ صحابی ہے، وہ مومن ہے، اور جو شخص اللہ کی ناراضگی کی تلاش میں ہے وہ منافق ہے۔
وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے، ہم درجات عند اللہ، وہ درجات والے ہیں اللہ کے ہاں، ہم وہ سب درجات والے، ہر آدمی کو اس کی سوچ کے مطابق اور اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اگر سوچ اچھی ہے، عمل اچھا ہے، بدلہ بہترین ہے، اگر سوچ خراب ہے، عمل خراب ہے، بدلہ خراب ہے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ درجات والے اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ دیکھ رہا ہے۔